السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب مشکل وقت کے بعد اللہ رب العزت حالات کو بدلتا ہے، یعنی جب اچھا وقت لاتا ہے، انسان مشکلات میں تھا، پریشانی میں تھا، تکلیفوں میں تھا، آزمائشوں میں تھا، جب اس کے لیے اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو پھر تین نشانیاں ایسی ہیں جو بار بار اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر بندہ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ان تین باتوں کو اختیار کر لے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت جلد اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی دروازہ نظر آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے ان تین باتوں کو ذکر کروں، پہلے آپ چھوٹی سی بات یہ سمجھ لیں کہ بندے کے اوپر جو آزمائش آتی ہے یا امتحانات آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ بندے کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ بندے کو بنانے کے لیے آتی ہیں، وہ بندے کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی بھی شخص کے اوپر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، ہم نے کسی بھی انسان کے اوپر اس کے طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ اگر ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہمیں چاروں طرف سے دروازے بند نظر آ رہے ہیں اور اس طرح کے حالات بن رہے ہیں، تو پھر اس کو ہم اپنے لیے نعمت سمجھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا ہے۔ تو اگر پریشانیاں آتی ہیں تو پھر اس کو بھی اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ پریشانیوں کے بعد فوراً آسانی آنے والی ہوتی ہیں۔ حالات اس طرح کے بنتے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے جب بند دروازے نظر آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، چاروں طرف سے جب ماحول کو کھنچتا دکھائی دیتا ہے، سمجھ جائیں کہ اب بہت جلد انقلاب آنے والا ہے، زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں سے سہارا ملنے والا ہے، اللہ کی مدد اب اترنے والی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر آپ کے اوپر آزمائش آئے، سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، تو آپ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صبر کے ساتھ جمے رہیں، آپ صبر کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ حالات بدلنے والے ہوتے ہی ہیں، اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہوتی ہی ہے، پھر انسان شکوے شکایت کرنے لگتا ہے، صبر کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ نافرمانیوں پر تل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وقت آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو اچھے وقت آنے والا تھا وہ اچھا وقت آنے میں پھر مزید دیر ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ صبر اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا پسندیدہ طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہی پکے ایمان والے اور سچے مومن ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور خوشحالی میں اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور ایمان پر جمے رہتے ہیں۔ تو آپ صبر کرتے رہیے، انشاءاللہ مشکل حالات سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے مشکل وقت میں کہ میں ابھی جو ہے اس مشکل سے نمٹ لوں، پھر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا۔ اس طرح کی سوچ بندے کی ہو جاتی ہے تو یہ سوچ انتہائی غلط ہے، کیونکہ جب مشکلات کا وقت چل رہا ہوتا ہے اور آزمائشیں چل رہی ہوتی ہیں، امتحانات چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک وہی وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری والے کام کرے۔ وہ اس طرح سے کرے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا اس وقت میں مشکلات میں، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ فوراً عنایت فرما دے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا، مشکل وقت میں اللہ سے دعا مانگنا، اللہ رب العزت سے التجائیں کرنا، یہ دوسری چیز۔ اور جو تیسری چیز ہے جو فوراً اچھے دن
آ جاتے ہیں جس سے اور مشکل وقت دور ہو جاتا ہے، وہ ہے صدقہ۔ صدقہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں اور آزمائشوں سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ تو خوشحالی میں آپ صدقہ کرنے کا اہتمام کیجئے۔ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہی دیں، نہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ کی جس چیز کی حیثیت ہے وہ دیں۔ آپ کے پاس لباس ہے، آپ لباس صدقہ کر دیں۔ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، پیسے صدقہ کر دیں۔ آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کھانا کھلا دیں۔ آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، ضرورت پورا کر دیں۔ آپ مساجد کی مدد کر دیں، مدارس کی مدد کر دیں، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی مدد کر دیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت اس صدقے کی وجہ سے آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو ان تین کاموں کو آپ اپنے دامن سے باندھ لیجئے اور اپنی اس مٹھی کے اندر بند کر لیجئے۔ جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی آزمائشیں آئیں، آپ ان طریقے کو اپنائیں، انشاءاللہ فوراً آپ جو ہے پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پالیں گے۔